الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد خير البراء وعلى آله وأصحابه المرتضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نبل القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تمہیں قصہ مختصر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأخبار مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظمتہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات فخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں اور مستار زمان حامی بے قصہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب احترام بزرگ دوستوں اللہ تعالیٰ کی دی توفیق سے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایت سے میں اور آپ جمعۃ المبارک کی اس عظیم روحانی اجتماعی نشست میں حاضر ہیں رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سامعین محترم قرآن مجید فرقان حمید کے پہلے سے پارے کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے
خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ایک آیت کے اندر 3 چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی کہ جماعت سے نماز پڑھو۔ سامعین محترم، جس معاشرے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس معاشرے کے اندر نماز کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ چاہے بندہ مومن ہے، چاہے کوئی اور ہے، اس کی نگاہوں کے اندر نماز کی کوئی اہمیت نظر نہیں آتی۔ آج کے دور کے اندر نماز کو اتنا ہلکا سمجھ لیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس وقت بخوبی لگایا جا سکتا ہے جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جب جماعت کی ادائیگی ہوتی ہے تو کتنے بندے گھروں کو چھوڑ کر مسجد میں آتے ہیں۔ محلے کے اندر کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ آباد ہیں، اور مسجد میں جماعت میں کتنے شامل ہوتے ہیں۔ اس ساری صورتحال سے بخوبی سمجھ لیا جاتا ہے کہ نماز کو ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں۔ حالانکہ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، لوگوں نماز قائم کرو، نماز تم نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث کی سرکار فرماتی ہے کہ میرے وہ امتی جو اذان سنتے ہیں، اذان ختم ہوتی ہے، ساتھ ہی وضو کرتے ہیں اور مسجد کی طرف آ جاتے ہیں، ان کی شان یہ ہوگی کہ کل قیامت کے دن میرے ان امتیوں کے چہرے ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ پھر بھی آقا فرماتے ہیں کہ میرے وہ امتی جو ابھی آزان نہیں ہوتی، پہلے وضو کرتے ہیں، وضو مکمل ہوتا ہے، پھر آزان شروع ہوتی ہے، وہ بیٹھ کر آزان کو سماعت کرتے ہیں، سننے کے بعد مسجد میں آ کر نماز کو جماعت سے پڑھتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ان کی شان یہ ہوگی کل قیامت کے دن جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرے ان امتیوں کے چہرے چاند کی طرح چمکے مار رہے ہوں گے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میرے وہ امتی جو ابھی آزان شروع نہیں ہوتی، مسجد میں آتے ہیں، وضو کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور آزان کو مسجد میں سماعت کرتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ان کی شان یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ان کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ سامنے محترم، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یہ احادیث مبارکہ، یہ قرآن کی آیت ہے، ہمیں کیا بتاتی ہے کہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ دوستوں، اگر ہم خوشی سے نماز پڑھیں پھر بھی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ورنہ اگر ڈٹنے کے زور پر نماز پڑھائی جائے پھر بھی نماز کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اور دوستوں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیے کل قیامت کے دن سب سے پہلا حساب حقوق اللہ میں نماز کا ہی ہوگا۔ دوستوں، وہاں پر ایک ایک نماز کا حساب لیا جائے گا۔ آپ بخوبی اور نماز سنتے رہتے ہیں کہ ایک ایک نماز کا حساب وہ کس طرح ہوگا۔ ہم نے کتوں کے اندر پڑھا ہے کہ ایک ایک نماز کا حساب اس طرح ہوگا کہ ایک بندہ مومن کو اللہ کے روبرو کھڑا کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس سے گفتگو کرے گا، اس سے پوچھے گا بندے بتا وہ فلاں تاریخ، وہ فلاں دن تو فلاں محلے میں تھا، تو نے فلاں وقت کی نماز کو جانا کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت تو نے جان بھی لیا لیکن تو نے نماز نہ پڑھی، بتا وہ تیری نماز کہاں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس پرجلال انداز میں بندے سے پوچھے گا کہ وہ نماز کہاں ہے، بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، بندہ کچھ کہہ ہی نہیں سکے گا۔ دوستوں، وہاں پر خاموشی ہے، اور جب خاموشی ہے پھر ناکامی ہے، پھر وہاں بندہ پکڑا جائے گا۔ لیکن جو بندے نماز پڑھتے ہیں ان کی شان سرکار فرماتی ہے کچھ چہرے ستاروں کی طرح چمکیں گے، کچھ چہرے جناب سورج کی طرح چمکیں گے، کچھ چہرے چاند کی طرح چمکیں گے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نماز کو ہلکا نہ جاننا، فجر کی نماز میں
آج کل پانی ٹھنڈا ہے، سردی کا موسم ہے، ہم گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اکثر پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے۔ فی ذمۃ اللہ او فی حفاظت اللہ او فی رحمت اللہ، جو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں اور اللہ کی رحم و کرم میں آ جاتا ہے۔ حضرت سالم، یہ حضرت عمر کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں ایک علاقے میں گیا، میں نے وہاں پر شخص دیکھا وہ چارپائی پہ سو رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، میں نے دیکھا اس کے سرہانے پر چارپائی کے پیچھے کی طرف ایک سانپ ہے جو پوری طرح اس کو ڈسنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ حضرت سالم کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا کہ اب یہ سانپ اس کو ڈس دے گا، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میں مدد کرنے ہی لگا تھا کہ دور سے ایک ندی کے کنارے سے کچھوا آیا، کچھوے کی پشت کے اوپر بچھو سوار تھا۔ کہتے ہیں میں اس نوجوان سے بھی فاصلے پہ تھا، وہ کچھوا بھی فاصلے پہ تھا، میری نظر کچھوے پہ پڑ گئی۔ میں نے کہا کہ یہ کچھوا کیا کر رہا ہے، اس کا یہاں کیا کروں؟ حضرت سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ کچھوا آیا، خشکی پر آیا، اس کی پشت سے بچھو نیچے اترا اور بچھو نے دوڑ لگا کر اس سانپ کو جا کے ڈنگ مارا، سانپ ہلاک ہو گیا۔ حضرت سالم کہتے ہیں جب یہ میں منظر دیکھا میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اس انداز سے حفاظت فرمائی ہے کہ آخر اس کا عمل کون سا تھا؟ آپ فرماتے ہیں میں اس کے پاس ہی بیٹھ گیا، وہ بندہ جب جاگا میں نے اسے کہا کہ میاں اس طرح تیری حفاظت کی گئی ہے، تو بتا تیرا عمل کون سا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے سالم میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، کوئی نہ کوئی تو تیرا عمل ہے کہ سانپ تجھے ڈنگ مارنے لگا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ندی کے دوسرے کنارے سے بچھو کو روانہ کیا، اس نے آ کر تیری حفاظت کی ہے۔ اس نے کہا کہ اے سالم بات یہ ہے کہ میں نے فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھا ہے، اس کے بعد میں یہاں پر آرام کی غرض سے لیٹ گیا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی عمل نہیں۔ حضرت سالم کہتے ہیں جب میں نے اتنا سنا تو بابا نے بلند کہا صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا تھا کہ جو صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ سامنے محترم فجر پڑھ لیں تو اللہ کی حفاظت ہے، فجر نہیں پڑھیں گے تو یاد رکھیے گا کہ خالق کائنات کی جب حفاظت نہیں ہوتی نا پھر بڑے بڑے حملے ہو جاتے ہیں، پھر شیطان بھی ہمارا دشمن ہے، پھر نفس بھی ہمارا دشمن ہے۔ یہ چھوٹی سی بات شیطان اور نفس کے پلے میں مان لو، یہ دونوں بڑے عظیم دشمن ہیں، ان کے اپنے اپنے بار ہیں۔ شیطان کا طریقہ اپنا ہے، نفس کا طریقہ اپنا ہے۔ یہ جو ہم نماز نہیں پڑھتے نا بسا اوقات نفس کا حملہ ہوتا ہے اور بسا اوقات شیطان کا حملہ ہوتا ہے۔ نفس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ایک گناہ پر بار بار اکساتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے چوری کی ہے، چوری کا مال اس نے ہتھیار لیا، اب چوری کے مال سے اس نے عیاشیاں کی ہیں، مال ختم ہو گیا۔ اب نفس دوبارہ اسے ملامت کرتا ہے، نفس سے دوبارہ ابھارتا ہے کہ چوری کرو، یاد کرو تم نے بڑی عیاشیاں کی ہیں، وہ مال دوبارہ کھاؤ، پھر بندہ اسی گناہ کی طرف لگ جاتا ہے۔ یہ نفس کی مثال علماء دیتے ہیں۔ لیکن شیطان کے حملے کی مثال ذرا مختلف ہے، وہ ایک گناہ پر بار بار نہیں اکساتا، وہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شیطان اس طرح حملہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی تم نے نماز نہیں پڑھنی، نماز نہیں پڑھنی، تو بندہ کہتا ہے نہیں بھی میں نماز پڑھوں گا۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے دل میں کہ نہیں نہیں نماز نہ پڑھو، تمہارے اور بڑے کام پڑے ہیں، فلاں کام رہ گیا، فلاں کام رہ گیا۔ بندہ کہتا ہے نہیں میں نے نماز پڑھنی پڑھنی، بندہ وضو کیا مسجد میں آ گیا۔ اب شیطان نے دیکھا کہ کوئی حملہ جو ہے اس کا کارگر ثابت نہیں ہوا، شیطان نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے نماز پڑھ لے لیکن جلدی جلدی پڑھو، جلدی جلدی پڑھو، تمہارے کام رہتے ہیں، یہ دوسرا حملہ ہے اس کا۔ اب بندہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نے آرام سے نماز پڑھنی ہے، شیطان کا حملہ گیا۔ اب شیطان تیسرا حملہ کس طرح کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے ٹھیک ہے آرام سے پڑھو، دیکھو تمہیں لوگ دیکھ رہے ہیں تم کتنے بڑے نمازی ہو، ریاکاری کو دل میں ڈال دیا۔ دوستو شیطان کسی طرح بھی بندے سے پیچھے نہیں ہٹتا، نفس ایک ایک گناہ پر ملامت کرتا ہے، شیطان چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے۔ یہ نمازوں کا رہ جانا، یہ غفلت کا شکار ہو جانا، یہ نفس اور شیطان دونوں کے حملوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن سامنے محترم جو بندہ فجر کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، سرکار کا فرمان ہے من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ،
جو بندہ فجر پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم میں آ جاتا ہے۔ دوستوں اگر ہم نمازیں پڑھیں گے تو اس کا اجر بھی ملے گا، لیکن دوستوں اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ بھی حدیث پاک سن لیجیے، قرآن نے اس کی بڑی خوبصورت بڑی اور خوفناک منظر کشی کی ہے۔ قرآن میں ایک منظر کشی ہے، اسے آپ بھی سنیے۔ منظر ایسا ہوگا کہ کل قیامت کا جب دن ہوگا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب جنتیوں کی آپس میں گفتگو ہوگی، ایک جنتی دوسرے سے ملے گا، بھائی کیا حال ہے تم سناؤ۔ وہ کہیں گے کہ جناب تم تو جنت میں آ گئے لیکن تمہارا فلاں چچا وہ جنت میں نہیں آیا، فلاں ماموں وہ جنت میں نہیں آیا، فلاں دوست جو دنیا میں تو بڑا تمہارے ساتھ رہتا تھا وہ جنت میں نہیں آیا۔ تو وہ کہے گا کہ ہاں وہ جنت میں تو نہیں آیا لیکن وہ جہنم میں چلا گیا ہے۔ اب آپ پوچھے گا کہ وہ جہنم میں کیوں گیا؟ یہ قرآن کا منظر ہے، وہ جہنم میں کیوں گیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے تو نہیں پتا، بس وہ جہنم میں چلا گیا۔ ہاں اگر تمہارا دل کرتا ہے کہ تم پوچھو اس سے تو ہم پوچھ لیتے ہیں۔ پھر جنتی جہنم کے کنارے پر آئیں گے۔ اب اٹھائیے سورۃ المدثر، قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، بھائی بتاؤ بھائی ہم تو جنت میں آ گئے تمہیں جہنم میں کس نے ڈال دیا؟ قالوا دردناک آواز میں کہیں گے لم نکن من المصلین، ہائے افسوس ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے آج جہنم میں آ گئے۔ یہ قرآن نے منظر کشی کی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے جہنم میں جائیں گے۔ اور سامنے محترم ہم ایک سجدہ دنیا میں کرتے ہیں، یاد رکھنا صرف دنیا میں سجدہ نہیں کرنا، ایک سجدہ آخرت میں بھی کرنا ہے۔ حدیث پاک سنی، سرکار فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک پرجلال انداز میں آواز بلند ہوگی، اللہ فرمائے گا یا عبادی اسجدونی اسجدونی، سارے محشر پر 120 صفیں ہوں گی، 120 صفوں میں سے 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی، اتنی لمبی لمبی صفیں ہوں گی۔ سرکار فرماتے ہیں 120 صفوں میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ندا دے گا یا عبادی اسجدونی، اے میرے بندو آؤ مجھے سجدہ کرو۔ 120 صفیں ہیں، لمبی کتاریں لگی ہیں، سارے سجدے میں گر جائیں، لیکن کچھ ایسے بدبخت ہوں گے سرکار فرماتے ہیں سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ فرمائے گا ساروں نے سجدہ کیا تم نے کیوں نہ کیا؟ عرض کریں گے مولا ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم سجدہ کریں لیکن ہم کر نہیں سکتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، اللہ فرمائے گا ہاں میں کرنے بھی نہیں دوں گا، دنیا میں کرتے نہیں تھے نا سجدہ، میں تمہیں کہتا تھا سجدہ کرو نہیں کرتے تھے، آج میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا۔ غور کرو تمہاری پشتوں پہ میں نے سریا کاٹ دیا ہے جس کو 70 سال جہنم کی آگ میں تپایا ہے۔ اب جب وہ بندے سنیں گے نا کہ ہم سجدہ کرنا چاہ رہے ہیں نہیں کر سکتے، پشت میں سریا ہے، پھر پشت میں درد ہوگا اور درد اتنا شدید ہوگا کہ آنکھ سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون جاری ہونا شروع ہو جائے گا، خون جاری ہوگا۔ اللہ فرمائے گا سجدہ نہیں کر سکتے، فرشتوں ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکو۔ سامنے محترم جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے وہ قیامت میں بھی سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے دوستو آؤ آج وقت ہے، آج اپنی نمازیں سیدھی کر لو۔ نماز کا حساب بڑا سخت ہے، نماز میں ذرا سی بھی بھیڑ نہیں ہے۔ دوستو دیکھو نا سفر میں قصر کا حکم دے دیا، 2 پڑھ لو 4 نہیں پڑھ سکتے، بیمار ہو بیٹھ کے پڑھ لو لیٹ کے پڑھ لو اشارے سے پڑھ لو، کہیں بھی یہ حکم نہیں آیا کہ فلاں کام ٹھیک ہے نماز چھوڑ دو۔ نماز کی قضا اسی وقت ہے جب کوئی مجبوری بن گئی یا بھول ہو گئی، اس وقت بھی چھوڑنے کا حکم نہیں ہے، قضا کرنے کا حکم ہے۔ دوستوں قرآن پڑھنے حدیث پڑھنے کہیں بھی یہ حکم نہیں آئے گا کہ نماز کو چھوڑ دو۔ نماز کی جب چھٹی نہیں ہے تو پھر ہم بھی نماز کو غلطہ نہ جانے۔ لیکن سامنے محترم دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو نماز کے بارے میں سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن دوستوں کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جو نماز کی بڑی پابندی کرتے ہیں۔ ان کے لیے حدیث پاک سنیے، ہم دنیا کے اندر جو دعائیں مانگتے ہیں نا، ہماری دعا 5 چیزوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اکثر ہم دعا مانگتے ہیں، ہم کیا مانگتے ہیں؟ مولا ہمیں روپیہ پیسہ دے، مولا قبر کے عذاب سے چھٹکارا دے، مولا جب کل قیامت کا دن ہوگا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دے، مولا جب کل قیامت کا دن ہوگا ان صراط سے ہمیں تیری سے گزروا دینا، مولا کل قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ یہ ہم دعائیں مانگتے ہیں۔ سامعین محترم یہ 5 دعائیں بغیر مانگے بھی قبول ہو سکتی ہیں۔ سنیے حدیث پاک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من صلی صلاۃ الخمس مع الجماعہ فلہ 5 اشیاء، جو بندہ 5 وقت کی نماز کو جماعت سے پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو 5 انعام عطا فرماتا ہے۔ الاول پہلا لا یصیبہ فقر فی
दुनिया, वो बंदा दुनिया में कभी भी गरीब नहीं होता, वो दुनिया में कभी भी फकीर नहीं होता। माल ना भी हो, अल्लाह उसको दिल का गिना जरूर अता फरमाता है। हुजूर फरमाते हैं ला युसीबुहु फक़्रुन फी दुनिया, दुनिया में कभी भी गरीब नहीं होगा। ये आपकी भी ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि दुनिया में गुर्बत हमारे नेड़े भी ना हो, और हमारी क्यों ना ख्वाहिश हो, क्योंकि सरकार ने गुर्बत से पनाह मांगी है। ये गुर्बत कुफर तक ले जाती है। सामने मतलब जो बंदा नमाज को जमात से पढ़ लेता है, हुजूर फरमाते हैं ला युसीबुहु फक़्रुन फी दुनिया, दुनिया में कभी भी फकीर नहीं होगा। ये पहला इनाम है। दूसरा इनाम सुनिए, फसानी यरफ़अल्लाहु तआला अन्हु अज़ाब अल-क़ब्र, अल्लाह ताला उस बंदे के ऊपर से अज़ाब कब्र को हमेशा के लिए उठा लेता है। कब्र का अज़ाब उस बंदे को कभी नसीब नहीं होगा। तीसरा इनाम सुनिए, फसालिसु युता किताबुहु बियमीनी, अल्लाह कायनात के हबीब प्यारे प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब कल क़यामत का दिन होगा ना, ये जो जमात से नमाज पढ़ने वाले बंदे होंगे, इनकी शान ये होगी कल क़यामत के दिन इनको जब नामा का अमाल दिया जाएगा तो उल्टे हाथ में नहीं सीधे हाथ में दिया जाएगा। और उलमा से पूछिए जाके, पढ़िए किताबें कि सीधे हाथ में नामा अमाल का मतलब है कि बख्शिश का परवाना मिल गया है, बख्शिश का परवाना मिल गया है। चौथा इनाम फराबियु यमुरु अला सिराति कल बरकिल खातिफ, जो बंदा नमाज को जमात से पढ़ता है वो पुल सिरात से इस तरह गुजरेगा जिस तरह बिजली तेज गुजर जाती है। फल-खामिसु युदखिलुल्लाहु तआला अल-जन्नता बिला हिसाबिन वला अज़ाब, पांचवा इनाम जमात से पढ़ने वालों को ये दिया जाएगा कि कल क़यामत के दिन बगैर हिसाब किताब के और बगैर अज़ाब के अल्लाह बंदों को जन्नत अता फरमा देगा। सामने मतलब ये छोटी बात नहीं है। हम दुनिया का माल भी मांगते हैं, कब्र के अज़ाब से छुटकारा भी मांगते हैं, और कल क़यामत के दिन हम जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिला भी मांगते हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये छोटे छोटे अमल हैं। हम ये काम अगर करेंगे तो इसके बदले हमारी इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों फिर आओ छोड़ो गफलतें। दुनिया में हम पड़े रहेंगे तो दुनिया तो बर्बाद कर देगी। दुनिया तो है ही धोखे का सामान। कुल मताउ दुनिया कलील, कुरान फरमाते हैं दुनिया छोटी है। वल आखिरतु खैरुन व अबका, कुरान फरमाता है कि दुनिया छोटी चीज है और आखिरत खैर है व अबका, बाकी रहने वाली है। हम दुनिया के पीछे पड़े हैं, दुनिया तबाह हो जाएगी और दुनिया को पसंद करने वाले भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों याद रखना, एक एक सजदा काम आएगा, एक एक सजदे के बारे में पूछा जाएगा। अगर दुनिया में सजदा किया जाएगा तो खालिक कायनात उसका अजर अता फरमाएगा। और दोस्तों सिर्फ दुनिया में ये जो हम सजदा अदा करते हैं इसका अजर दुनिया में भी मिलता है, आखिरत में भी मिलता है। आखिरत में इसी तरह मिलेगा कि बंदा हैरान रह जाएगा, परेशान, खुश हो जाएगा, और बंदा ये अपनी जिंदगी को मिटा देगा। बंदा हैरान हो जाएगा, कहेगा मौला मैंने तो इतनी नेकियां नहीं की थी, ये कहां से नेकियां आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन फरमाएगा, जो मुस्लिम में मौजूद है, ये जो बंदे दुनिया में नेकियां करते हैं वो हैरान होकर पूछेंगे मौला हमारी तो इतनी नेकियां नहीं थी। अल्लाह फरमाएगा हाँ ये तुम्हारी नेकियां नहीं थी, लेकिन जब तुम दुनिया से खलूस के साथ नेकी करके चले गए थे तो तुम्हारे खलूस को भी तुम्हारी नेकियों में शामिल कर लिया गया। सामने वो तुम खलूस से मस्जिद में आए, नमाज को जमात से पढ़ें और ये छोटी छोटी हदीसों पर अमल करें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।